اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اس کی نعمتوں سے بہتر استفادہ کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، امت مسلمہ کو متحد فرما دے. درود پڑھ دیں محمد و آل. اربعین امام حسین علیہ السلام سے گزر کر ہم آج پھر جمعے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس نقطے کی طرف توجہ دلاتا جاؤں گا کہ تمام ائمہ معصومین، حضور اکرم اور جتنے بھی شخصیات دینیاں ہیں، اربعین صرف امام حسین علیہ السلام کا منایا جاتا ہے. اور اس کی ویسے تو بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اربعین حسین کے مشن کی کامیابی کا کھلا اعلان ہے کہ جس مشن پر سید الشہداء 28 رجب کو مدینہ سے نکلے تھے، اس مشن کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے کہ جب خود دشمن جو ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے اور اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک طریقہ اپناتا ہے. دنیا کی جنگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے ظاہری طور پر سامنے والوں کو اپنے ماتحت کر لیا، ان کے لوگ مار دیے، اسیر کر لیے، اسے کامیاب سمجھا جاتا ہے. لیکن کربلا کی داستان، کربلا کی حقیقت، کربلا کی جنگ جو ہے وہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں ظاہری طور پر تو ایک بہت ہی چھوٹی فوج نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے. بہت ہی چھوٹا گروہ ایک بہت بڑے گروہ کے مقابلے میں نکلتا ہے، اور چھوٹے ہونے کے باوجود اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے اندر توانائی، اس کے اندر طاقتیں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ بڑے فوج کے لوگ بھی پریشان تھے، گھبرا رہے تھے. ہمارے ہاں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی طرف کے تاریخ تو کچھ حد تک بیان ہو جاتی ہے، لیکن کچھ حد تک یزیدی فوج کی صورتحال بھی بیان ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ تعداد کا زیادہ ہونا کبھی بھی ضروری نہیں کہ کامیابی لائے، بلکہ تعداد میں بالکل کم ہوں، اس حد تک کہ 18,000، 24,000، 25,000، 32,000 جو تعداد لے لیں، 72 سے زیادہ نہیں تھے، 72 سے زیادہ تھے، لیکن 72 کا جذبہ لاکھوں کے جذبے سے زیادہ تھا. میں ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کروں گا. شاید میری بات کو
منفی بھی لیا جائے، لیکن کوئی بات نہیں، تھوڑا سا شعور کو ابھارنے کے لیے خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ ایک لشکر کوفے سے نکلا تھا میرے مولا کے ساتھ، صفین کی جنگ کے لیے نکلا تھا۔ میرے مولا آگے آگے، فوج ساتھ ساتھ، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے، تاریخ کی اگر کتابوں کو دیکھا جائے، اوراق پلٹا جائے، کہ جس فوج میں میرے مولا تشریف رکھتے ہیں، اس فوج میں ہی کچھ نادان ایسے ہیں کہ جو کاغذ کے ورق کے نیزوں پر اٹھتے ہی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تنہا خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والے، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں اور اپنے کمانڈرز کو آواز دیتے ہیں کہ فوراً واپس آ جاؤ ورنہ علی کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ اور وہ ہوا جو تاریخ میں ہوا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ساتھ بہت کم تعداد، بہت کم لوگ ہیں، لیکن عقیدے میں اتنے مضبوط ہیں، ایمان میں اتنے مضبوط ہیں کہ شب عاشور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوش لہن میں بات کر رہے ہیں۔ اور جب کسی نے ٹوکا تو کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی میں اس سے پہلے اتنی خوبصورت رات آئی ہو۔ کہا ایسے کیسے ہے، یہاں تو اتنی مصیبت ہے۔ کہا کل عین اس وقت جب مغرب گزر چکی ہوگی تو ہم سب رسول اللہ کے پاس جنت میں ہوں گے۔ یہ جذبہ، یہ عقیدہ، یہ ہمتیں کہ شب عاشور چراغ قل کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام حتیٰ یہ کہیں کہ حرم میں سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہاری شرمندگی ختم ہو جائے، لیکن کھڑے ہو کے کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں 70 مرتبہ موت آ جائے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں، پھر بھی حسین تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کا لیڈر صراط مستقیم پر ہو۔ اگر آپ کا لیڈر صراط مستقیم پر نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ مت کہیے گا کہ پھر مولا کائنات کی فوج میں لوگوں نے اپنے امام کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ کوفہ ایک جنگ کا مرکز بنا ہوا تھا، چھاونی بنی ہوئی تھی، جنگ جمل ہو چکی تھی، اس سے پہلے دوسری جنگوں کے لوگ بھی وہاں پر تھے۔ ایمان اسلام سے اتنا سروکار نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے، ورنہ جو میرے مولا کے خاص لڑنے والے تھے انہوں نے کہا مولا اجازت دیجئے، ہم بس چند لمحوں میں، ہمیں پتہ ہے ہم جیت جائیں گے۔ لیکن جو لوگ رسول اللہ کے زمانے میں منافقت کرتے رہے، جو لوگ میرے مولا کے زمانے میں مشکلات کریٹ کرتے رہے، انہوں نے مولا کو وہ قدم نہیں اٹھانے دیا جس قدم کے لیے وہ آگے بڑھے تھے، اور وہ ہوا جو آج بھی تاریخ میں افسوس کا باعث بنا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں، کیونکہ امام حسین موجود تھے اس صفین کی جنگ میں، امام حسن موجود تھے، حضرت عباس علیہ السلام، یہ تمام بڑے جو تھے وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے صفین سے اس بات کو جان لیا کہ اب اگر جنگ کے لیے کبھی جانا پڑا تو ہم پہلے سے ہی فلٹر کا سسٹم رکھیں گے، تاکہ جب کربلا میں شب عاشور علی کا بیٹا ہمیں کہے کہ جاؤ تو ہم کہیں کہ مولا گردنیں اڑا دیجئے لیکن جائیں گے نہیں۔ اور یہی بات کامیابی کی اصل وجہ بنی کہ دوسرے دن جون سے، شہر کے نزدیک جون سے کا جون کتنی خدمت کی ابو ذر کی، پھر ہماری، تم تو آزاد ہو، چلے جاؤ۔ تو وہ آزادی اس میں جانتا تھا کہ آپ کے پیروں پر سر رکھ کر شہید ہو جاؤں، یہ میری آزادی ہے۔
یہ میری آزادی نہیں کہ میں افریقہ چلا جاؤں، میں اپنے ملک چلا جاؤں اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کے درمیان رہوں۔ میری آزادی یہ ہے کہ آپ کے رکاب میں شہادت حاصل کروں اور مقتل پڑھیں، ترجمے ہو چکے ہیں، بہت مناسب مقتل ہیں، اس میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے رجس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے جون نے رجس پڑھی کہ میں غلام حسین ہوں، اور حسین کے غلام کی جنگ دیکھنا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اگر حسین کا غلام اتنی بڑی جنگ کر سکتا ہے تو میرا مولا کتنی بڑی جنگ کرے گا۔ زرہ نہیں پہنی، قمیص پہنی تھی وہ بھی اتار دی، اور بعض لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ جون کو زخم لگتا تھا تو وہ ایسے لیتے تھے جیسے مثلاً کوئی شیرینی ان کو مل رہی ہے، وہ تھا نا جذبے میں جب آ جاتے ہیں، دوسرے جمعے میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا میں کہ جب جذبہ آ جاتا ہے تو پھر یہ گولیاں لگنا، یہ دھماکے ہونا، یہ مثلاً راستے روکنا، یہ پھر بات نہیں بنتی ہے، کوئی چیز اس جذبے کو روک نہیں سکتی ہے۔ دوسرا حصہ کربلا کے بعد جو سب سے بڑی غلطی ہوئی یزید اور یزید کے فوج والوں کی، یہ بھی ایک عجیب بات نکلی ہے کہ تاریخ میں کہیں بھی یزید نظر نہیں آتا کہ اس نے کہا ہو کہ حسین ابن علی کا کام تمام کرو۔ تو صرف میرا ایک ہی سوال ہے، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ یوٹیوب پہ بہت چل رہی ہے، آپ اس میں بہت سادہ سے لکھ لیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ سے کوفہ کس نے بھیجا اور کیا کہہ کے بھیجا؟ کیا اس کا یہ کام کافی نہیں ہے؟ اور کیا مدینہ میں جو بیعت کا سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بیعت نہ کرے تو سر اتار کے دے دو، تو اگر تم اندھے ہو، تم آنکھوں کے اندھے تو نہیں ہو لیکن تم دل کے ضرور اندھے ہو، ورنہ تم یزید کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ تمہارے بڑوں نے یزید کے بارے میں جو لکھا ہے پہلے وہ پڑھ لو، پھر تم اپنا عقیدہ بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے بڑے بھی تم کو ڈس اون کر دیں۔ اب یہ قافلہ احترام سے، مثلا کربلا کے واقعے کے بعد اس لوٹے ہوئے قافلے کو احترام سے، جس طرح میرے مولا نے جنگ جمل میں کیا، یہ قافلہ احترام سے تیار کیا، رسول کی زوجہ کو اس میں بٹھایا، اطراف میں فوجی اور محمد ابن ابی بکر کے ساتھ بھجوا دیا اور کہا کہ احترام سے لے جانا، جو بھی ہے تو رسول کی ناموس، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہے تاریخ میں چیزیں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں یزید نے کیا کام کیا، یزیدی لشکر نے کیا کام کیا، اور وہاں سے آرڈرز تھے، یہ آرڈرز نہ ہونے پہ جرات نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا بڑا کام کریں کہ ان کو اسیر کر کے شام بھیجو، یہ سوچ کے کہ یہ جس راستے سے نکلیں گے اس میں مثلاً یزید کی ایک شان نظر آئے گی، یزید کی عزت نظر آئے گی، یزید کا احترام نظر آئے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہی غلطی، اگر یہ یزید ان سیدانیوں کو احترام سے واپس مدینہ بھیج دیتا، آپ تصور کریں، کربلا اس طرح سے سامنے نہیں آتی، کربلا کی حقیقتیں سامنے آ جاتی، لیکن یزید کی یزیدیت جو آج ہم کہتے ہیں یزیدیت مرد آباد، وہ یزیدیت کھل کے سامنے نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ ہوا یزید کے ساتھ اور امام حسین نعوذ باللہ شہید ہو گئے اور یزید جیت گیا، لیکن یزید نے اپنے ناکامی کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ سیدانیوں کو لے کر شام تک پہنچائے، کوفے راستے میں 40 منزلیں اور شام تک، اور ان منزلوں میں ان سیدانیوں نے، چوتھے امام نے باقاعدہ طور پر خطبے بیان کیے، پیغام دیا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نہیں پتہ تھی جزیات کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ان رسول کی نواسیوں کے خطبے بھی موجود ہیں، بیانات بھی موجود ہیں، اور پھر لوگوں نے جو دیکھا وہ بھی تاریخ میں ملتا ہے۔ پھر بیوقوفی شام میں بلایا، شام میں خوشی کے شادیانے بجائے، اور یہ سمجھ میں کہ جناب اب لوگ مجھ سے مروب ہو جائیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ بہت ہی غلط کام کر رہا ہے، بڑی غلط اس نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور کامیابی کا نقارہ اس وقت بجنا شروع ہوا کہ جب یزید نے چوتھے امام سے کہا
حالات بدل گئے نا. کتنے دن بعد بدلے, کتنے مہینے بعد بدلے, میں نہیں بولتا. حالات یہاں تک بدل گئے کہ یزید کہتا ہے میں نے ارادہ کیا ہے آپ کو آزاد کروں, آپ بتائیے کس راستے سے واپس جانا چاہیں گے. اب جو جیتا ہوا ہے وہ درخواست کر رہا ہے, اور جو ظاہری طور پر مشکلات کا شکار ہوئے ہیں, مصائب کا شکار ہوئے ہیں, ان کی جو رئیس تھیں, جو لیڈ کر رہی تھیں, جناب زینب سلام اللہ علیہا, انہوں نے کہا کہ یزید سے کہو کہ ہم اس طرح سے آزادی حاصل نہیں کریں گے, ہمیں یہ آزادی قبول نہیں ہے. پہلے یہاں پر ہم اپنے شہداء کا ماتم کریں گے, غم منائیں گے. بھائی یہ تو شام تو شادیانے, خوشی کے شادیانے بنائے گئے تھے. محمد علی صاحب آگے تشریف لے آئیے ذرا, محمد علی صاحب سے کہیں آگے آئیے, درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. خوشی کے شادیانے بجائے گئے, شام کا بازار سجایا گیا. اب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا پہلے مجلس یہاں ہوگی پھر ہم نکلیں گے. شام کی خواتین آئیں, انہوں نے مجلس سنی اور اس کے بعد غم منایا, وہ جو سارا واقعہ آپ کی. دوسری ہمارے تبرکات لائے جائیں, اور تیسرا یہ ہے کہ ہم کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گے. یعنی اب یہ اسیر اس پوزیشن میں آ گئے الحمدللہ کہ دمشق جو ہے وہ پورا کا پورا امام بارگاہ بن گیا, عزاداری کا مرکز بن گیا, اور آج بھی وہ دمشق عزاداری کا مرکز بنا ہوا ہے. یہ کامیابی دلیل ہے اس بات کی کہ حسین حق پر تھے, اور حسین کی حقانیت کی زندہ دلیل یہ ہے کہ آج حسینیت زندہ باد ہے, یزیدیت درود پڑھ دیں محمد والے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, آخری جملہ پہلے خطبے کا, کہ ہم چاہے وہ اس لیول پر ہوں یا نہ ہوں, حسینیت کے پرچم کے تلے ہیں, اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیشہ حسینیت کے پرچم کے تلے رہیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, یہ جو تو نے ہمیں عزت و شرافت و کرامت عطا کی ہے, ہمیشہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما, دشمن کو ذلیل و رسوا و نابود فرما, تیری بندگی کی توفیق عطا فرما, ہماری ان خلیل عزاداریوں کو قبول فرما, اس پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا, جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما, ہمارے نسلوں کی اصلاح فرما دے, ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے, زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ہمارے الفخر ہے کہ گلگت بلتستان کے قوم کے نمائندوں میں سے ایک بڑے نمائندے ہمارے درمیان میں ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور انہی کے آتے ہی میں اس نقطے کو بھی بیان کر دوں کہ دیکھیں, گلگت بلتستان پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. سیاسی حضرات کچھ کر لیں, باقی جو کچھ کر لیں, گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان سے اپنے وفاداری کو اپنے خون سے لکھا ہے. اب وقت آ گیا تھا کہ باقاعدہ طور پر اسے صوبہ بنایا جائے. بعض تصوراتی چیزوں کی وجہ سے کہا کہ چلو صوبہ نہیں بناتے ہیں, عبوری صوبہ بنا دیتے ہیں, بقول ان کے کہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچے گا. مودی جو کر لے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اگر ہم ذرا سا بھی ایک قدم ادھر اٹھائیں ہمارے اپنے اندر سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں.
میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک نصیحت کروں گا، چھوٹا ہوں لیکن بہرحال ایک چیز ذہن میں آئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر گلگت بلتستان کے سب لوگ متحد ہو جائیں اور اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں جس سسٹم سے ہوں اس کی رائے نہیں دے رہا. اگر یہ لوگ ہمت کر کے، مشکل کیا ہوتی ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں سے نکل کے اپنے راستے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ لوگ ہمت کر کے کہیں کہ جب تک تم اس کو صوبہ یا عبوری صوبہ نہیں بناؤ گے تب تک ہم 15 نومبر والے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو یہ حق مل جائے گا اور انشاءاللہ آئندہ کی نسلوں کو جو مشکلات کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی. اور امید ہے انشاءاللہ کہ حکومت بھی، دیکھیں حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اب کچھ اپوزیشن سے، کچھ کہیں اور سے ایسی آوازیں آئیں تو اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا. البتہ الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد تو یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو، لیکن پہلے الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد بھی، کیونکہ کسی بھی حکومت کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. یہ حکومتیں آج ہیں کل نہیں ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر تمہیں نیک کام کرنا ہے تم فوراً کر جاؤ، کیا پتہ 1 گھنٹے بعد تمہاری کیا پوزیشن رہتی ہے. تو میں گلگت بلتستان کے بزرگوں، محترمین، علماء، عوام سب سے درخواست کروں گا کہ اگر ہمت کریں اور ایک یونٹی کے ساتھ اعلان کر دیں کہ جب تک آپ یہ عبوری صوبہ اعلان نہیں کرتے تب تک ہم الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ دیکھیے گا یہ حکومت اس کام پر مجبور ہو جائے گی. درود پڑھ دیں محمد. ابھی جب آپ گھر جائیں گے اور ٹیلی ویژن کھولیں گے تو آپ کو ایک ایسی خبر ملے گی کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی میگزین نے آج اعلان کیا ہے کہ ہندوستان دنیا میں دہشت گردی کرانے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. ہم کہتے تھے لوگ نہیں مانتے تھے، ہم بولتے تھے لوگ کہتے تھے ہوا میں اڑائی جاتی ہے. اب انہوں نے کہا تو یقین آ گیا کہ جناب دنیا میں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، چرچوں میں، جہاں دہشت گردیاں ہوئی ہیں وہاں پر ہندوستان کے آثار واضح طور پر، نہ صرف آثار، ہندوستان کا ہاتھ نظر آیا ہے. اور یہ بات بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کہ اس میں، اب میں اپنی بات کروں نا، اس میں پاکستان کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے. مجھے معلوم ہے میری بات تھوڑی خطرناک ہے، مشکل ہے. وہ جو دہشت گردی کی رپورٹ آئی ہے کہ افغانستان میں یوں، پاکستان میں یوں، یاد رکھیے گا ظالم جب تک اس کا ساتھ دینے والے اس ایریا میں نہ ہوں ظلم نہیں کر سکتا ہے. ہم نے معصومین کی حدیث سے آپ کو بتایا ہے. ہمیں حکومت سے یہ ہے کہ آج سے تحقیقات شروع کی جائیں اور بتایا جائے کہ ہندوستان سے کون کون مربوط تھے جنہوں نے عاشورہ، اربعین، کوئٹہ، گلگت بلتستان، پاکستان کے ہر کونے پر دھماکے کروائے ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کو، حتیٰ ہندوؤں کو، حتیٰ کرسچنوں کو ٹیررزم کا نشانہ بنایا ہے. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے، خبر اٹھتی پھر ایک دم بیٹھ جاتی ہے اور پھر لوگ بھی جو ہے دوسری جگہ پر نکل جاتے ہیں. میں اس بات پر بہت مضبوطی سے حکومت سے تقاضا کرتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، آپ بھی پاکستانی ہیں، مل کر تقاضا، سوشل میڈیا بھر دیں اس بات سے کہ جناب جنہوں نے ہمارے لوگوں کو الگ الگ طریقوں سے شہید کیا اس میں ایک گروہ تو ایسا ہوگا جو ہندوستان سے ان کو لا کر بے نقاب کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم پاکستانیوں کی جان کنہوں نے خطرے میں ڈالی اور ہندوستان سے کس کس نے فنڈنگ لی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جناب فلاں پولیٹیکل پارٹی جب کوئی پکڑا جاتا ہے دہشت گرد وہ لندن کا ہو جاتا ہے. عجیب سی بات. مثلا اب ظاہر ہے کہ میں پورا نام تو نہیں لے سکتا. جب دہشت گرد پکڑا جاتا ہے تو وہ نام لندن والا ہو جاتا ہے اور اگر سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو پاکستان کا ہو جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے اتنی بڑی فیکٹری کی آگ لگائی گئی، سب ثابت ہوا وہ سب لندن والے ہو گئے اور جنہوں نے آرڈر دیے وہ سب پاکستان والے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اب ان کھیلوں کے وقت ختم ہو گئے.
اگر عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور خدا نہ خواستہ پھر مجھے کہتا ہے مولانا آپ جو ہیں لوگوں کو اس پہ اکساتے ہیں، میں اکسا نہیں رہا، لیکن عوام کے جذبے ہیں، اگر عوام کھڑی ہوئی اور انہوں نے لے کے ایک ایک اینٹ مارنا شروع کر دی تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ ملک کہاں رہے گا؟ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں شروع ہو گیا کہ جہاں پر جس نے ظلم کیا اگر اس کو سزا نہیں ملی، لوگوں نے خود ہی اس کو سزا دے دی. تو بہرحال ایک خطرناک علامت ہے، اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. آتے ہیں اس بات کی طرف کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. حسینیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کہیں سے یزیدیت زندہ باد کا نعرہ آئے گا تو اس کو اتنی بری طرح سے مسل دیں گے کہ تاریخ میں ڈھونڈے بھی نہیں ملیں گے. کل حسینیوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ بچے بڑے بوڑھیاں، میں خود بھی آخر تک الحمدللہ میری سعادت طریقے میں رہا، کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں، جو میری آنکھوں نے دیکھا میں کہتا ہوں کہ سب نے دیکھا، ایسا نہیں کہ میں نے کوئی خاص دیکھا، لیکن تاریخ نے اس بات کو رقم کر لیا کہ اگر حسینیوں کو چیلنج کرو گے تو نہ وہ بسوں کو دیکھیں گے، نہ وہ بلانے والے کو دیکھیں گے، نہ وہ کسی چیز کو دیکھیں گے، وہ صرف ایک نعرہ لگائیں گے، لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. اور دوسرا نعرہ ہمارا حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت. کل کے جلوس کی ویڈیوز بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، لیکن خوبصورت چیز جو میں آپ کو، میرا کام ہوتا ہے خوبصورت چیزیں آپ کو بتاؤں. نمبر ایک خوبصورت چیز یہ کہ میڈیا کل بالکل خاموش ہو گیا. شکریہ، شکریہ، تمہاری خاموشی نے بتایا کہ ہم حق پر ہیں. تم ڈر گئے ہو، تم کو جس نے خاموش کیا وہ ڈر گیا. حسینی سیلاب آتا ہے نا تو وہ سب کو بہا کر لے جاتا ہے. تم نے آج اخبار میں اخبار لا رہا تھا، پھر کسی نے کہا کہ مولانا اس اخبار کو آپ نے ویسے ہی بہت رگڑ دیا ہے. جب ان کی ریلی دکھائی تھی تو تم نے 1.5 پیج لمبا اس کی فوٹو دکھائی اور ہماری چھوٹی سی نماز دکھا دی کہ نماز ہو رہی ہے. تم لوگ جو خیانت کرنا چاہتے ہو کرو. اللہ نے ہمیں سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا والے جوان دکھا دیے، دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا آج حیران ہے کہ صرف کراچی ہی نہیں، پورے پاکستان، سندھ میں دیکھیے، پنجاب میں دیکھیے، کہ ہر طرف گلگت بلتستان میں دیکھیے، حسینیوں نے بتا دیا کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. اس پاکستان کے اندر یزیدیت زندہ باد رہ ہی نہیں سکتی ہے. اور اس کے بعد میں تعجب کرتا ہوں کہ دشمنوں کی تمام سازشوں کے باوجود الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا نے دیکھا کہ شیعہ جب نکلتے ہیں تو نظم کے ساتھ نکلتے ہیں. شیعہ جب اللہم صلی محمد، شیعہ جب نکلتے ہیں تو اپنے علماء کی رہنمائی میں نکلتے ہیں، اور شیعہ جب نکلتے ہیں تو پھر یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ اب واپس آئے تو آئے ورنہ وہیں سے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے. کل کا جذبہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس. 40 کمیٹی کا شکریہ، موقب لگانے والوں کا شکریہ، پانی پلانے والوں کا شکریہ، سبیلے لگانے والوں کا شکریہ. میں حیثیت نہیں رکھتا، لیکن کم از کم میں اپنی طرف سے تو ہر حسینی کا جس نے جلوس میں چھوٹے سے چھوٹا کام کیا، بڑے سے بڑا کام کیا، میں ان کو جزاکم اللہ خیرہ کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو ہمیشہ حسینی باقی رکھے. اب آتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت کو ظاہراً FIRs کاٹنے کا شوق ہے. حکومت نہیں جانتی ہے کہ ہم یہ جو ماتم کرتے ہیں وہ ہمارے ماتم کا ایک طریقہ ہے، ہمارے ماتم کا دوسرا طریقہ ہتھ کڑیاں پہننا ہے. ہم ہتھ کڑیاں پہننے سے ڈرتے نہیں ہیں. ہم پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیش نہیں کرنا چاہتے. ایک بڑی تعداد نے کہا تھا جلوس روکیں، جلوس میں دھرنا کریں، یہ کریں وہ کریں. علماء نے جو فیصلہ کیا، عزاداروں نے اس فیصلے کو قبول کیا کہ نہیں، اس وقت ہمارا پیارا ملک خطرناک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے. 2 جمعے پہلے میں نے عرض کیا تھا نا، $100 ملین آئے ہیں. کیسے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کس لیے آئے؟
ہم ان ڈالرز کے رسول کرنے والوں کی خواہش پہ آگے نہیں بڑھیں گے. وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ کچھ ہو جائے جلوس میں. بہت زیادہ پریشانیاں تھیں بعض لوگوں کو، اور علماء سکون سے تھے کہ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم جلوس کو اسی طرح سے لے جائیں گے جیسے ہمیشہ لے جاتے تھے، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب مشی پہ ایف آئی آر کاٹ دی. کل کے جلوس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی، وقت سے پہلے بولنا بھی ذرا مناسب نہیں ہوتا. ابھی مشی کیا ہے؟ پیدل چلنا. اگر کوئی انسان اسٹیل ٹاؤن سے جلوس میں جانے کے لیے نشتر پارک تک کہتا ہے کہ میں نشتر پارک تک پیدل جاؤں گا، وہاں سے پھر جلوس میں جاؤں گا، اس میں کون سا جرم ہے؟ تم نے دفعہ لگا دی کہ جناب، کیونکہ سندھ سے اس وقت جیکب آباد میں مومنین اس وقت ایک جوان شہید بھی ہو گیا، جیسے میرے خبر آئی ہے اور میں نے تقریباً تصدیق بھی کی ہے، دھرنا دیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ جناب جو اس کے شہادت کا باعث بنا ہے اس کو پکڑا جائے، اس کے خلاف ایف آئی آر لگی جائے. ہماری حکومت کو ایک واضح الفاظ میں وارننگ ہے، احترام کرو گے احترام کریں گے، عزت دو گے عزت دیں گے. ہم حسینی ہیں، ذلت سے سر نہیں گراتے ہیں، ہم عزت سے سر کٹوا دیتے ہیں. اور ہماری عزت سے گردن کٹانے کی 1400 سال کی تاریخ ہے. میرا جملہ بہت سخت ہے لیکن میں کیا کروں، مومنین کے فون آ رہے ہیں، رابطے ہو رہے ہیں. پنجاب میں ایف آئی آر کاٹی گئیں، دوسری جگہوں پہ لوگوں کو جیل ڈال دیا گیا. ہمارے جوان، ہمارے مومنین جیل سے نہیں ڈرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورتحال سامنے آئی تو پھر تم دیکھو گے کہ کوئی حسینی باہر نہیں ہوگا، ہر کوئی جیل میں ہوگا اور تمہاری جیلیں چھوٹی پڑ جائیں گی. اس لیے خدا را بالکل بالکل غلط سٹیپس مت اٹھاؤ، ان کو خوش مت کرو، اس لیے کہ یزیدیت زندہ باد والوں کو خوش کرنے والا بھی. آپ خاموش ہیں تھوڑا؟ ہاں، یزید ہے، اور یزید کا ساتھ دینے والا قیامت میں جناب رسول اللہ مولا کائنات جناب زہرا اور حسنین علیہ السلام کو خود جواب دے کہ اس نے اپنی زندگی کا راستہ یزیدی راستہ کیوں اپنایا. لیکن اب میں ایک بہت ہی خاص جملہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس دوران پولیس کے بڑے بڑے افسروں سے ملاقات رہی اور جاننا چاہا کہ حسینی فکر ہے یا یزیدی فکر ہے. میں مطمئن ہو گیا، میں کسی کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے اکثر پولیس کے جو بڑے ہیں ان کی فکر حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے نیوٹرل بتاتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے. مجھے کہتے ہیں مولانا آپ یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. میں کیوں نہ بتاؤں کہ میری پولیس کی جو فرنٹ لائنز ہیں وہ حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہے. امید ہے انشاءاللہ وہ حسینی طریقے سے عمل کریں گے، اور جو گرفتار حسینی ہیں حکومت فوراً بالفور ان کی رہائی کے انتظامات کریں تاکہ آئندہ کی عزاداریاں بھی بہتر طریقے سے انجام پائیں. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ. جنہوں نے عزاداری میں سیکیورٹی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فول پروف سیکیورٹی انہوں نے کی. ٹھیک ہے ہماری کچھ تکلیفیں رہیں لیکن ان سیکیورٹی والوں نے بہت اچھی ڈیوٹی دی. پالنے والے جس نے بھی عزاداری کو کامیاب بنانے میں مدد کی، ان کی زندگی میں صحت، سلامتی، تقوی، عافیت عنایت فرما دے. بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیشہ اسی طرح حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر فرما. ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما. ہمارے گلگت بلتستان کے مومنین کے مسائل کو حل فرما. پالنے والے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. ہماری عاقبت بخیر فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.